کیپٹن راشد، یہی فلمیں بنا کر ہی تو پہلے ہم مسلمانوں کے دل و دماغ سے اسلام کی محبت نکال دیتے ہیں، پھر تھوڑے سے پیسے کی لالچ میں وہ ہمارے لیے سب کچھ کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ اوہو، یہ تو بہت خوفناک بات ہے۔ ریاست میسور میں غدار کون ہے؟ بہت چالاک بننے کی کوشش کر رہے ہیں کیپٹن راشد، لیکن آپ کو اس کا پتہ چل جانے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ وہ آپ کی موت کے بعد بھی ہمارے لیے کام کرتا رہے گا۔ میں اس کا نام اس وقت بتاؤں گا جب آپ کی موت میں چند منٹ کا فاصلہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب آگے سنیے۔ وہاں سے آپ کو یہاں GT1 میں لایا گیا۔ GT1؟ یہ لفظ تو فرائل کی خفیہ ایجنسی کے مرکز کا کوڈ نام ہے۔ بالکل ٹھیک سمجھے آپ کیپٹن راشد۔ ریاست میسور کی طرح کا ٹاور اٹلی میں بھی ہے، وہاں آپ کو لے جایا جائے گا۔ اٹلی کے ٹاور کے ارد گرد انتہائی طاقتور بم فٹ کر دیے گئے ہیں، پھر جیسے ہی اس ٹاور کے ایک کمرے میں آپ کو پہنچایا جائے گا، اس کے چند ہی لمحے بعد تمام بم ایک زبردست دھماکے سے پھٹ جائیں گے اور پورا کا پورا ٹاور زمین بوس ہو جائے گا۔ سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں لوگ اس میں مارے جائیں گے۔ اس سے آپ لوگوں کو کیا فائدہ ہوگا؟ ابھی میری بات مکمل نہیں ہوئی ہے کیپٹن راشد، بس سنتے جائیے۔ جیسے ہی ٹاور تباہ ہوگا، اٹلی کی حکومت کی نظر سب سے پہلے ریاست میسور کی طرف اٹھے گی، اور پھر جب آپ کی لاش اور آپ کا خفیہ کارڈ برآمد ہوگا تو ان کا شک یقین میں تبدیل ہو جائے گا، اور پھر وہی ہوگا جو ہم چاہتے ہیں۔ کیپٹن راشد ان کا یہ خوفناک منصوبہ سن کر بہت پریشان ہو گئے۔ ان کو اپنی جان کا خوف نہ تھا، بلکہ وہ اپنے ملک ریاست میسور کے لیے فکر مند تھے، کیونکہ ریاست میسور 10-20 نہیں بلکہ ہزاروں قربانیوں کے نتیجے میں آزاد ہوا تھا، اور یہی ایک وہ اسلامی ملک تھا جو ایٹمی صلاحیت کا حامل تھا۔ انہوں نے پریشانی کے عالم میں پوچھا، پھر کیا ہوگا؟ کیا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ اب ہوئے نا پریشان کیپٹن راشد، پھر کیا ہونا ہے؟ یہی ہوگا کہ اٹلی اپنے تمام تر وسائل اور فوج کے ساتھ ریاست میسور پر حملہ آور ہوگا۔ ریاست میسور بھلا اٹلی جیسے سپر پاور کے سامنے کہاں ٹھہر سکے گا؟ نتیجہ یہی ہوگا کہ ریاست میسور دنیا کے نقشے سے غائب ہو جائے گا، اور پھر ہماری 50 سالہ خواہش بالآخر پوری ہو جائے گی۔ نہیں نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تم لوگوں کے یہ مکروہ عزائم کبھی پورے نہیں ہوں گے۔ کیپٹن راشد، اب ریاست میسور کو تباہی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اب آپ ٹاور جانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اللہ مالک ہے، اللہ ہی بچائے گا۔ اس کے بعد کیپٹن راشد کو رسیوں میں جکڑ دیا گیا اور آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی۔ یہ کام بہت تیزی کے ساتھ ہوا، شاید ان لوگوں کے پاس وقت بہت کم تھا۔ جلدی میں ان کی آنکھوں پر پٹی صحیح طرح نہیں باندھی گئی تھی۔ ایک کونے سے ان کو سارا منظر دکھائی دے رہا تھا۔ پھر دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز آئی اور پھر ان کو ایک گاڑی میں ڈال دیا گیا۔ گاڑی تیزی سے روانہ ہوئی تھی۔ رات کے 2 بج رہے تھے، ساری سڑکیں سنسان تھیں۔ کچھ دیر بعد اچانک گاڑی ایک جگہ رک گئی۔ سامنے بالکل ریاست میسور کے شاہین ٹاور کی طرح کا بلند ٹاور موجود تھا۔ بھاشا، جلدی سے کیپٹن راشد کو پچھلی جانب سے ٹاور کی پہلی منزل پر لے آؤ۔ خیال رہے کہ کوئی دیکھنے نہ پائے۔ اگر کوئی تمہارے راستے میں رکاوٹ بنے تو اپنے سائلنسر لگے ریوالور کے استعمال سے بالکل دریغ نہ کرنا۔ جلدی کرو، وقت بہت کم ہے۔ اوکے باس، جیسا آپ کہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ جلد ہی پچھلی جانب سے کیپٹن راشد کو پہلی منزل پر پہنچا دیا گیا۔ پہلی منزل کے تمام کمرے بند تھے، پوری منزل اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ان کو پہلی منزل کے اسٹور روم میں ڈال دیا گیا، جہاں چاروں طرف بڑے بڑے بم فٹ تھے۔ گڈ بائے کیپٹن راشد، مجھے آپ جیسے عقلمند جاسوس کی موت پر بہت افسوس ہوگا۔ ٹھیک آدھے گھنٹے بعد تمام بم انتہائی زوردار دھماکے سے پھٹ جائیں گے، اور ساتھ آپ بھی اگلے جہاں روانہ ہو جائیں گے۔ اس غدار کا نام تو بتا دو۔ ہاں، اس کا نام بشارت نوشاہی ہے۔
بشارت کا نام سن کر کیپٹن راشد بہت پریشان ہو گئے۔ پھر اچانک ان کو ہوش آیا کہ وہ موت سے صرف چند منٹ کے فاصلے پر ہیں۔ دوستو، معذرت کے ساتھ کوشش تو بہت کی گئی کہ اس کیسٹ میں پوری آخری قسط آ سکے، لیکن وقت کی کمی کے باعث ایسا نہ ہو سکا۔ اب آپ انشاءاللہ اگلی کیسٹ کہانی میں آخری قسط سنیں گے۔ دوستو، پہلا خط جو ہمیں موصول ہوا وہ بھائی محمد یاسر نے پشاور سے لکھا تھا۔ دوسرا خط ہمیں عزیز احمد اور ہمشیرہ زبیر احمد کی طرف سے لاہور سے موصول ہوا۔ تیسرا خط حافظ ابو بکر صدیق پشاور کی طرف سے موصول ہوا۔ یہ پہلے 3 خطوط ہیں جن کے جوابات سر لال وجکڑ کی جانب سے روانہ کر دیے گئے ہیں۔ تو دوستو، تب تک کے لیے اجازت۔ پتہ یاد رکھیں، MIS اسٹوڈیو